بس تبھی میرے دل و دماغ میں یہ شاندار منصوبہ تشکیل پایا، اور اس معصوم سے سازش میں نے گھر کی خواتین یعنی امی چچی جان کو بھی شامل کر لیا۔ پہلے پہل تو یہ دونوں خواتین سنتے ہی گھبرا گئی، مگر میرے بے حد اصرار اور مختلف دھمکیوں سے بالآخر مان ہی لی۔ بس اب مجھے اس لمحے کا شدت سے انتظار تھا کہ کب ہم دونوں ماں بیٹے کی گفتگو کے دوران فاطمہ صاحبہ انٹری مارے اور میری من گھڑت بکواس شروع ہو۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ امی میرے ساتھ پیکنگ میں مدد کروا رہی تھی، اور ساتھ ہی ان کی ڈھیر ساری نصیحتیں بھی جاری تھیں کہ تبھی وہ مصطفیٰ مجھے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ میں نے فوراً امی کو اشارہ کیا اور دروازے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا۔ امی بھی میرا اشارہ سمجھ کر بظاہر پیکنگ میں مشغول میرے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے گفتگو کو بڑی خوبصورتی سے میری شادی کی جانب موڑ گئی۔ تب ہم دونوں کے مابین جو مکالمہ ہوا وہ نہ صرف فاطمہ نے بخوبی سنا، بلکہ اس کا نتیجہ بھی بقول امی کے بہترین آیا۔ دراصل میں بچپن سے اس کی سائیکی سے واقف تھا کہ جب تک اس کے دل پر کسی بات سے ضرب نہیں پڑتی تھی وہ اس مشکل کام کو سر انجام نہیں دیتی تھی۔ ہماری اسکولنگ کے دوران اس کی تعلیمی کارکردگی بہت واجبی سی ہوا کرتی تھی۔ چچا جان کی ڈانٹ پھٹکار اور چچی جان کی پیار و محبت کی زبان بھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ من کی موجی تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر ایک دن تو حد ہی ہوگی جب وہ 9ویں جماعت میں 2 پیپرز میں سپلی لے آئی۔ اس دن چچا جان نے پورے گھر والوں کے سامنے اس کے وہ ڈانٹ لگائی کہ اسے کبھی نہ بھولی۔ تب فاطمہ کے دل پر لگی ٹھیس نے کام دکھایا، اور پھر سب نے دیکھا کہ کیسے اس نے دن رات ایک کر کے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا، اور نتیجہ اگلے پیپرز میں وہ نمایاں نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ بس اس کی اسی سائیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس دن اپنی گفتگو میں اسے سنانے کے لیے بہت سے نامناسب الفاظ استعمال کر ڈالے تاکہ اس کے دل پر ضرب کاری لگے۔ محترمہ میں کچھ تو تحریک پیدا ہو، اور مجھے 90% امید تھی کہ میری یہ کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، اور وہ اپنی ذات کو انتقاماً ہی صحیح گروم کرنے پر ضرور آمادہ ہوگی۔ مجھے پاکستان چھوڑے ہوئے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور کانٹریکٹ کے مطابق مجھے مزید 6 ماہ اور یہاں قیام کرنا ہے۔ گھر میں ہفتے میں 1-2 بار تقریباً سب سے ہی بات ہوتی رہتی ہے، ماں سوائے فاطمہ کی۔ ظاہر ہے میں نے اسے اتنا شدید دھچکا پہنچایا ہے تو مجھ جیسے دغا باز انسان سے ناراض ہونا تو بنتا ہے نا۔ فاطمہ کی پروگریس بھی مجھے امی کے ذریعے وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہے، جو کہ مثبت ہی ہوتی ہے۔ میں نے کئی بار اصرار کیا تھا کہ میری اس سے بات کروا دیں، لیکن ہر بار امی کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، وہ تم سے بہت خفا ہے، بات کرنا تو دور وہ تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے کہا بھی کہ اس سے ناراضی کی وجہ تو دریافت کریں، دیکھیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے، مگر امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خواہ اس کی ناراضی کو اور ہوا مت دو، بس ہم تمہارے کہنے پر اسے تم سے بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر منظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی چیز سے اس کی ناراضی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب زیادہ بال کی خال نکالنے بیٹھ گئے تو وہ کہیں اس رشتے سے ہی کھلم کھلا انکار نہ کر بیٹھے۔ امی کی بات معقول تھی، سو دل پر صبر کی پٹی رکھ کر اپنے لوٹنے کے دن شمار کر رہا ہوں۔ سعد اور فہد نے اس کی حالیہ تصویر پوسٹ کی تھی۔ تصویر کو دیکھ کر دل کو خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ اس نے بہت حد تک خود کو مینٹین کر لیا تھا، مگر پھر بھی میری سوچ کے حساب سے ابھی اس کو مزید محنت درکار تھی۔ مگر خیر، میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس نے اپنی ذات میں دلچسپی تو لینی شروع کی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ کمرے میں کھڑی ستاروں کو اپنے نصیب کی طرح جلتے بجھتے دیکھ رہی تھی۔
وہ اس بے مہر شخص کو مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ اسے پتا بھی نہ چلا کہ کب اس ظالم شخص کی یاد ایک سیال مادے کی مانند اس کے گالوں پر پھسلنے لگی۔ اس نے چونک کر اپنی تر رخساروں کو چھوا اور ڈھلک آنے والے آنسوؤں کو شہادت کی انگلی سے تنفر کے ساتھ جھٹکا۔ تم ولی، تم ضرور مجھ تک پلٹ کر آؤ گے، یہ میرا پختہ یقین ہے، اور تب میں بھی تمہیں ٹھیک اسی طرح دھتکاروں گی جیسے تم نے مجھے دھتکارا۔ اس نے ٹیکسی سے اتر کر کچھ دیر پیاسی نگاہوں سے اپنے گھر کو دیکھا، پھر کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ رات کے اس پہر تواتر سے بجتی گھنٹی سے شاید سات کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ تبھی اس کی خشمناک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارے کون ہے بھائی، بس کر دو، کیا بٹن سے چپک گئے ہو جو؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی گم ہو گئے، اور پھر بھائی جان کا فلک شغاف نعرہ لگا کر ولی کے گلے میں جھول گیا۔ یہ کیا اچانک آمد، کسی کو خبر تک نہ دی؟ وہ ولی کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، بس تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، کیسا لگا؟ وہ چھوٹے بھائی کے گال کھینچتے ہوئے بولا، کچھ خاص نہیں، ساتھ منہ بنا کر بولا۔ مگر کیوں؟ ولی کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ اس لیے کہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں سوائے میرے۔ ساتھ نے ولی کا ہاتھ جھٹک کر کہا، سب ہوتے تو آپ کے اس سرپرائز کو بہت انجوائے کرتے، مگر خیر خوشی تو مجھے بھی ہوئی بہت، آپ کو یوں ہی تنگ کر رہا تھا۔ اچھا مگر سب گئے کہاں ہیں؟ ولی نے اپنے سرپرائز پر 4 حروف بھیج کر تعصب سے پوچھا۔ وہ ابو کی کزن ہے نا زرمینا آنٹی، ان کی بیٹی کی شادی پر۔ چلے خیر، اب تو 12 بج چکے ہیں، ان سب کی آمد جلد ہی ہونے والی ہے۔ ویسے بارات کی تقریب ہے، اور کراچی میں ان تقریبات کا اندازہ تو آپ کو ہے ہی، ایک تو لازمی بجے گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائیں۔ وہ ولی کا سامان لاؤنج میں پہنچا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور باقی سب تو ٹھیک ہے نا یہاں؟ ولی نے صوفے پر پھیل کر سکون انداز سے سوال کیا۔ اگر باقی سب سے مراد آپ کی فاطمہ آپی ہیں تو اس کا جواب ہے فٹ فاٹ فائن اور زبردست۔ سعد نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ ان کی خوش گپیوں کے دوران سعد اور ولی نے ڈنر کیا، اور پھر سعد اسے آرام کی تاکید کر کے خود بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بھی سفر کی تھکان تھی، سو وہ بھی لیٹ گیا، اور پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی اور تبھی کھلی جب اسے اپنے کمرے میں کئی لوگوں کی ایک ساتھ بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تھوڑے حواس بیدار ہوئے تو دیکھا امی، ابو، چچی جان اور چچا جان سب ہی اس کے کمرے میں جمع تھے۔ غالباً سعد نے اسے کے آنے کی خبر دے دی تھی انہیں۔ سوری، تمہاری نیند ہم نے بیدار کر دی، کیا کریں؟ سعد نے جیسے ہی تمہارے آنے کی آمد کی اطلاع دی تو ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ امی جان نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا اور ماں کے گلے لگ گیا، پھر فرد فرد سب سے گلے ملنے لگا، اور پھر سب کے تابڑتوڑ سوالات کے حملے۔ اچانک کیوں آئے؟ ابھی تو کانٹریکٹ کی مدت باقی تھی، پھر چھوڑ کر کیوں آگے؟ کیا چھٹیوں پر آئے ہو؟ 2 دن پہلے ہی تو فون پر بات ہوئی تھی، تم کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ان سب کے سوالات کا صرف ایک ہی جواب تھا اس کے پاس، اس کی محبت، جس سے دوری اب مشکل ہی نہیں ناممکن تھی۔ تبھی تو وہ سب کچھ اچانک چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آیا، مگر وہ یہ سب کچھ کیسے بتاتا؟ رات گئے تک وہ سب ولی کو گھیرے رہے، ادھر ادھر کی بہت سی باتوں کے بعد وہ سب اسے آرام کی تاکید کر کے اپنے رومز میں چلے گئے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے روٹھ ہی چکی تھی، سو وہ گرم پانی سے شاور لینے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل آیا کہ شاور لینے کے بعد اسے بہت پرسکون نیند آتی تھی۔ جو ہی وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا، لاؤنج میں کسی اجنبی حسینہ کو تیزی سے سیڑھیاں پلانگ کر امی کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بے ساختہ سراہتے ہوئے واو کہا۔
اور سوچنے لگا کہ وہ کون ہو سکتی تھی۔ پھر سر کو جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لینے کے بعد جب وہ ریلیکس ہوا تو دھیان پھر فاطمہ کی جانب بھٹک گیا۔ کہیں وہ فاطمہ تو نہیں تھی؟ یہاں آنے سے پہلے ہی تو فہد نے اس کی تصویر بھیجی تھی۔ اتنے نازک اندام نہیں ہو سکتی وہ۔ دوسرے ہی پل اس نے خود ہی اپنے خیال کو رد کر دیا۔ چلو وہ جیسی بھی ہے، میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں اس کو جتنا بدل سکتا تھا بدل دیا، اب اور نہیں۔ صبح وہ بیدار ہوا تو سب سے پہلے اسی دشمن جان کا خیال آیا۔ رات کو چچی جان نے بتایا تھا کہ وہ تھکی ہوئی تھی تو آتے ہی سو گئی۔ چچی جان نے اس کی ناراضی کا پردہ رکھا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ اس کے لیے تو بھاگم بھاگ یہاں آیا تھا۔ اس کی دید کے لیے ضروری تھا کہ وہ بستر سے چپکے رہنے کے بجائے اسے خیر بات کہہ کر فریش ہو جائے۔ وہ شاور لے کر نک سے تیار ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو اس کی نگاہیں فاطمہ کو کھوجنے لگی، مگر ناشتے پر سبھی موجود تھے سوائے اس کے۔ اس نے مایوس ہو کر سب کو صبح بخیر کہہ کر کرسی سنبھال لی۔ اسی صنع میں کل رات والی لڑکی موبائل پر بات کرتے ہوئے آتی دکھائی دی۔ وہ یوں ہی موبائل پر مصروف سب کو سلام کر کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ حیرانی سے امی سے اس کے بارے میں دریافت کر ہی رہا تھا کہ چچی جان نے اسے پکارا۔ فاطمہ بیٹا، یہ کیا صبح ہی صبح موبائل سے چپک گئی ہو؟ چلو بند کرو فون اور ناشتہ کرو، ابھی تمہاری دوست آ جائے گی تمہیں پک کرنے۔ چچی جان نے جوس پیتی فاطمہ کو کفلی سے کہا۔ فاطمہ؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ فاطمہ ہے؟ اس کا مطلب کل رات میں نے اسے دیکھ کر درست سوچا تھا۔ اتنی دبلی پتلی بلکہ متناسب فگر کی مالک فاطمہ، واو اسٹرینج۔ وہ منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ چہرہ گول مٹول تھا تو ناک بھی پھیلی ہوئی اور آنکھیں بٹن کی جیسی دکھتی تھی، مگر متناسب ہوا تو ناک ستواں اور آنکھیں بھی اپنی اصلی حالت میں، یعنی روشن اور بڑی بڑی سی۔ بغور دیکھا تو پتا چلا واقعی یہ تو اپنی فاطمہ ہی ہے۔ اس کی سوچوں کو گاڑی کے تیز ہارن نے توڑا اور وہ لہراتی بل کھاتی پرس سنبھالتی یہ جا وہ جا۔ واپس آ جائیں ولی بھائی، فاطمہ آپی چلی گئی ہیں، ساتھ نے پلیٹ میں چمچہ بجا کر شرارت سے کہا۔ تو اس نے سب کو دیکھا تو سب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور جو ہی ولی ان سب کی جانب متوجہ ہوا تو ان سب کی مسکراہٹیں کہکوں میں بدل گئی۔ کیوں؟ ایک سرپرائز وہ تھا جو تم نے رات میں اپنی آمد کی صورت میں دیا، اور ایک سرپرائز یہ ہے جو ہم نے فاطمہ کی صورت میں دیا۔ اب بولو کس کے سرپرائز میں دم تھا؟ امی نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کے بال بگاڑ دیے۔ اچھا، میں فاطمہ کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور آپ لوگ میرے ساتھ؟ وہ اب قدرے سنبھل کر بولا۔ میں روزانہ پوچھتا امی فاطمہ اب کیسی دکھتی ہے، تو میری امی بڑی معصومیت سے جھوٹ بول دی۔ ہاں بیٹا، تھوڑا بہت کھانا پینا کم تو کر دیا ہے، مگر اتنے برسوں کی عادت ہے تو برسوں میں ہی چھوٹے گی۔ تم اتنی فکر کرنا چھوڑ دو، جتنا وزن کم کر لیا ہے اسی کو غنیمت جانو، اس سے زیادہ کی امید مت رکھو۔ وہ ہو امی کے انداز میں بولا تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جی ہاں، اور امی نے ہم دونوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ فاطمہ آپی کی سمارٹنس کے متعلق آپ کو کچھ خبر نہ دیں۔ تم دونوں سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ تھالی کے بینگنوں میں نے جب بھی فاطمہ کی فریش پک بھیجنے کو کہا، ان دونوں نے 60-65 کلو والی فاطمہ کی تصویر بھیجی، یہ کہہ کر کہ یہ آپی کی بالکل حالیہ پکچر ہے۔ اب بچوں، تم لوگوں کی پوری فرمائشی لسٹ تمہارے دوستوں میں نہ بانٹی تو کہنا، وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تو سارے لوگ کہکوں سے ہنسنے لگے۔ وہ کافی بنا کر جو ہی پلٹی، چوکھٹ میں فریم کی جڑ ولی کو دیکھ کر ٹھڑک کر رہ گئی۔ وہ چوکھٹ پر اپنے ہاتھ دائیں بائیں رکھ کر یوں ایستادہ تھا کہ کچن سے باہر جانے کا راستہ بالکل بند ہو چکا تھا۔